السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جانی صاحب کیا دعوے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والے 50 سے 80 سالوں میں قیامت آنے والی ہے؟ جی بالکل۔ اصل میں قیامت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم کچھ بھول جاتے ہیں۔ قیامت جو ہے وہ صرف پہلی نفخہ نہیں ہے، قیامت سے پہلے 2 نفخے ہیں، یعنی 2 سور پھونکنی ہے۔ پہلی سور میں تو یہ ہوگا کہ وہ 40 پھونکوں تک کا فاصلہ نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے حدیث میں، کیونکہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ 40، اب 40 کے آگے کیا ہے، دن ہے، مہینے ہے، سال ہے، کچھ نہیں پتہ، لیکن پھر آپ یہ ایک قیاس کر لیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھونک سے دوسری پھونک تک 40 کا فاصلہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہا کوئی جاتا ہے کہ بھی قیامت کب آئیں گی، تو یہ ناممکن ہے کوئی بتا سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرما دیا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو اس لیے پیدا کیا یا ان کو منور اور اجالا کیا کہ تاکہ تم اپنے دنوں اور برسوں کو گن لو اور ان کے منزلوں کو جمع کر لو۔ تو ہماری جو تمام جو اوقات کار ہے، نماز فرائض اس کی، وہ چاند پہ اور سورج کے اوقات سے تعلق رکھتی ہے۔ اب پہلی پھونک میں تو یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں لپیٹ لی جائیں گی۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ کب ہوگا؟ ہاں وہ پتہ ہے کب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اب تھوڑا سا مجھے آپ تھوڑا سا وقت ہے کہ تمہید میں کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلی پھونک ہے ہاں اس کا عرصہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے کب ہوگا؟ ہاں وہ تاریخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، عرصہ کیا تاریخ بتا دیتا ہوں۔ 1532 ہجری پہلا محرم جمعے کا دن ہوگا، یکم محرم 1532 ہجری جمعے کا دن قیامت کی پہلی سور پھونکی جائے گی۔ جی دیکھیں، میں یہ جو دعوے کر رہا ہوں نا، یہ استنباط ہے، یہ کوئی غیبی اطلاع نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ کوئی کہے کہ جناب یہ کوئی وحی کا دعویٰ کر رہا، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں۔ استنباط کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ حدیث اور قرآن سے کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ یار یہ چیزیں یہ بتا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مدتیں بتا دی۔ نمسکار، میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا سوچنے کے اوپر، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے لیکن بول بھی کچھ بھی سکتا ہے، پابندی تھوڑی ہے، لوکتنتر ہے، اور ہمارے دیش میں تو کچھ بھی بول دیتا ہے، اور بولنے کے بعد پھر وہ مکرنا بھی جلدی جاتا ہے۔ کسی IAS سے کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ آپ اتنی ٹف پڑھائی کر کے، اتنی کتابیں پڑھ کے آپ DM DC بنتے ہو، تو آپ اپنی جاب کے اندر ایجوکیشن کا کتنا استعمال کرتے ہیں؟ تو جواب تھا کہ 25% بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو کتابیں ہیں، ایجوکیشن ہے، وہ دماغ کو ڈیولپ کرنے کا کام کرتی ہیں، ڈیسیجن لینے کا نہیں۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم پڑھائی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ڈیسیجن تو اپنے دماغ سے ہی دینا ہوگا۔ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی ہم اپنے دماغ سے سوچ کے ہی بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ بول تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر قائم نہیں رہتے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ایک، جو کہ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت یعنی کہ یہ دنیا اگلے 80 سالوں کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ آپ ان کے ویڈیو کو دیکھنا، آپ کو غصہ بھی آئے گا اور ہنسی بھی آئے گی۔ 12 ربیع اول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جی، جمعے کا دن آتا ہے، 12 ربیع اول ہوتا ہے اور 1503 ہجری ہے۔ میں نوٹ کر لوں؟ آپ نوٹ کیجئے، 1503 ہجری 3 ہجری 12 ربیع اول 12 ربیع اول جمعے کا دن۔ ہاں، کون سی جمعہ جامع مسجد میں نماز ہوگی وہاں؟ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ جو مسجد کا ذکر ہے، مشرق کی جانب دمشق کی مسجد ہے، وہاں پہ اتریں گے فرشتے، ان کو اتاریں گے، اور بہرحال وہ اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، میں ان کو دیکھیں گے باقاعدہ، امت محمد دیکھیں۔ 1503 ہجری کا جمعہ دمشق کی مسجد میں پڑھیں گے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اس کی میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں، نہ میں تردید کر سکتا ہوں، کیونکہ میری اس کے اوپر تو برملا میں کہتا ہوں کہ میری تحقیق نہیں ہے۔ اچھا، ایک روایت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی قرآن خانہ کعبہ کی چھت بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں گے۔ یہاں پر ایک سوال آئے گا کہ جب وہ سوال آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو پھر آواز لگائیں گے، اے لوگو مجھے نیچے اترنے میں مدد دو۔ اچھا، یعنی سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی مانگیں گے نیچے اترنے کے لیے، ذریعہ وسیلہ مانگیں گے۔ کسی نے سوال اٹھایا کہ یار آسمانوں سے آئے
काबा तक तो बगैर सीढ़ी के आए, बगैर किसी वसीले के आए, तो यहाँ से क्यों? तो उसके जावेद गांधी साहब तो कहते हैं हो गए नहीं, वफात पा गए। जावेद गांधी साहब के पास इल्म कितना है? मैं उनके साथ चैलेंज करने को तैयार हूँ। मैं साबित करता हूँ कि हज़रत ईसा सलाम आएंगे। डॉक्टर जावेद गांधी साहब को चैलेंज फरमा रहे हैं कि बिल्कुल फारूक जानी साहब चैलेंज कर रहा हूँ इस मौजू पे के हवाले से, बिल्कुल चैलेंज कर रहा आएंगे हूँ। आएंगे, आमद होंगे। उसकी कुरान शरीफ गवाह दे रही है। नस से साबित है हज़रत एक तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो यानी वइन्नहु लइल्मुन साअ किसके लिए मुतालिक कहा गया है? जावेद गांधी साहब अपनी तरफ से कोई तावील करे तो करे, मुफस्सिरीन ने सब ने कहा कि ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो क़यामत की निशानियों से निशानी तो ये होंगे ना, आखिर ज़माने में आएंगे। एक तो ये, और फिर सूरत माइदा की जो आयतें हैं आखिरी की, तकरीबन कोई 16 से लेके 19 या 20 तक जो आयत है, जो हज़रत ईसा का और नबी अल्लाह ताला का जो मुकालमा है, उस मुकालमे को पढ़ने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आमद होंगे, क्योंकि हज़रत अल्लाह ताला जब उससे मुकालमा कर रहा है और कह रहा है कि तुमने अपनी माँ को, या ईसा के तुमने और कहा था इनको कि मुझे और मेरी माँ को खुदा मानो, ऐसे ही तो ईसा कहेंगे अल्लाह मैं ऐसे बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझ पे हक ही नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी बख्शिश के लिए एक सिफारिश करते हैं, उस आयत के अंदर है। अब सवाल ये होता है कि ये मुकालमा किसके लिए हो रहा है? मुशरिकीन के लिए? नहीं, इसलिए कि कुरान शरीफ में एक आयत है, आप बेहतर जानते, याद होगा आपको, कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिनीन के लिए और किसी नबी को ये इस बात इजाजत ही नहीं है कि उनको इस्तगफार करें, मुशरिकीन के लिए खास तौर से। बिल्कुल ठीक। ये भाई जब चीज बयान होगी कि जहन्नम में जाएंगे, जात नहीं, तो फिर वो मसीहियों के लिए नहीं, ये उनके लिए होगा जो उनको देखकर ईमान लाए। अच्छा, अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, दूसरी आमद क्यों? ये दलील बन गई। अब एक हदीस, इन्होंने एक हदीस सुनाई थी, देख के ईमान लिया तो फिर उनकी मगफिरत की जरूरत ही नहीं है, तो ईमान ही लिया। नहीं सुन लेना, वो तो एक अल्लाह ताला ने भी कहा है, कुरान शरीफ में ही है कि कोई अहले किताब में ऐसा नहीं होगा जो उनको फिर उन पे ईमान ना लाए। अच्छा, आप कह रहे हैं क्रिश्चियंस मुस्लिम हो जाएंगे? सब मुसलमान हो जाएंगे, समझा ना, ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे। वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस खातून की आप वीडियो देख रहे हैं, ये अपना नाम शबनम शेख बताती हैं। ये वो खातून है कि जिन्होंने मुझ पर भी एक वीडियो बनाई है। उस वक्त जब खान सर ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ जहर उगला था और दीन के खिलाफ कुछ बातें कही थी, उसी वक्त मैंने खान सर के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी जिसे काफ़ी लोगों ने देखा था। तो उस वक्त उन्होंने, शबनम शेख ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जो मेरे व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने इनकी वीडियो को नहीं देखा। ये असल में सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से लगी पड़ी हुई हैं, कहीं नाचती हुई, कहीं डांस करती हुई, न जाने कैसे कैसे फोटोज़ आधा बरहना और फिर कैसे कैसे कपड़े पहनकर। लेकिन इत्तेफाक ये कि इन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी, ये फेमस नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने एक ट्रिक अपनाया कि अपना नाम शबनम शेख रख दिया जाए और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए। तो फिर ऐसी सूरत में हो गई है कि हिंदू कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो सब के सब हमारे फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। अब इन्होंने यही ट्रिक अपनाना शुरू किया। हकीकत में ये मुसलमान है ही नहीं, बल्कि इसने अपना नाम चेंज किया है, और इसके साथ काम करने वाला जो इसका फ्रेंड है उसका नाम ईश्वर कुमार की ईश्वर यादव कुछ इसी तरह का है, जिसके साथ ये मुसलसल सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें फेमस होना था, टीआरपी बटोरना था, जो इनके मुजरे और डांस और गाने से हासिल नहीं हो पा रहा था। तो फिर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, इसलिए कि ये मुसलमान ही नहीं है। और जो हिंदू गैर मुस्लिम ये सोचते हैं कि देखो मुस्लिम औरत राम भक्त निकली है और वो अयोध्या जा रही है और वो पैदल यात्रा कर रही है, एक मुस्लिम होकर वो सनातन की बात कर रही है, तो वो पर ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो। वो कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो गैर मुस्लिम ही है जो तुम्हारे ही दरमियान की है, बस सिर्फ नाम चेंज करके उसने मुसलमानों का हुलिया अपना लिया है। और अगर ये मुस्लिम है भी तो हम इसे दावे के साथ कहते हैं कि तुमको जब इस्लाम पसंद ही नहीं है, तुमको जब दीन पसंद ही नहीं है, तुमको जब इस्लाम की तालीमात पसंद ही नहीं है, तो नाम अपना क्यों तुमने मुसलमानी रखा है, हिजाब तुम क्यों पहनती हो, फिर गैर मुस्लिमों की तरह अपना रहन सहन इख्तियार कर लो। कोई तुम्हें पकड़कर थोड़ी इस्लाम में लेकर आया है, कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी मुसलमान बना रहा है।
تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ, تمہاری مرضی, لیکن اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا کام نہ کرو, اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھ لیجئے کہ ایسے لوگ جو سماج میں ہوتے ہیں, وقتی طور پر ہو سکتا ہے انہیں پاپولیرٹی مل جائے, یہ فیمس ہو جائیں, لیکن جب ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہوگی تو پھر یہ نہ اس گھاٹ کے رہیں گے نہ اس گھاٹ کے رہیں گے. تو یہ شبنم شیخ جو اپنا نام بتاتی ہیں, یہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو صرف ٹی آر پی بٹورنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیے کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنا ہے تو پھر وہ نقاب پہن لیتی ہے. اب اجودھیا ان کو جانا ہے, اب اجودھیا پیدل یاترا کرنا ہے, تو اب یہ نقاب پہن لی ہیں اور پیچھے جھنڈا لگا لی ہیں اور لوگوں کو نمسکار کر کے بتا رہی ہے کہ میرا نام شبنم شیخ ہے, ہم بمبئی سے پیدل جا رہے ہیں یاترا کرنے کے لیے. تو جائیے نا آپ, کیا ضرورت ہے, جائیے جہاں جانا ہے آپ کو جائیے. ہم کب تم کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو, رک جاؤ مت جاؤ. جس کے دل میں اسلام ہے وہ خود اسلام پسند ہوتا ہے اور اسلام کی سچائیاں, اسلام کی باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں, اور جن کے اندر اسلام ہے ہی نہیں تو پھر وہ جو چاہیں کریں, ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے. گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیا حال ہے دنیا کا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ ملا جی بول رہے تھے کہ 87 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے 50 سال کے بعد انڈیا چاند پہ ہوگا, اگلے 80 سال کے بعد دنیا چاند پہ رہنے لگ جائے گی. ہو سکتا ہے 100-150 سال کے بعد دنیا منگل پہ بھی رہنے لگ جائے گی. میں نہیں رہوں گا, یہ بھی نہیں رہیں گے, لیکن دنیا رہے گی. اس لیے عام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ دعوے ٹھوکتے ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا جو ہے سائنس کے اوپر چل رہی ہے. میں نے پیچھے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ 3 ارب 50 کروڑ سال پہلے جب انسان کی اتپتی ہوئی تھی تو اس کا دھرم کیا تھا, وہ کون سی بھاشا بولتا تھا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ان کے پاس صرف دعوے ہیں جو کہ من گڑت ہوتے ہیں اور دنیا کو بھرمانے کے لیے ایسے دعوے ٹھوک دیتے ہیں. آدھار کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. دھنیہ واد. ویڈیو کو شیئر کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو پلیز. بڑی محنت سے ویڈیو بنتا ہے. دھنیہ واد.